الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، شب 12 رمضان کی دعا پیغمبر اسلام سے منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت العلی العظیم ولک الحمد حمدا یبقى ولا يفنى وانت الحی الحلیم واسألک بنور وجهک الکریم بجلالک وجهک الذی لا یرام وعزتك التي لا تقهر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الراحمين۔ اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ خدایا تو ہی بلند و برتر ہے، تیری ہی ایسی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، اور تعریف کے لائق تو ہی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو ہی زندگی دیتا ہے، بردبار بھی ہے، حلیم بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ تو سے بزرگ برتر ذات کی نورانیت اور جلالت کے سہارے سے، اور جلالت جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، تیرے اس غلبہ اقتدار کے ذریعے کہ جو مغلوب نہیں ہو سکتا، سوال کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہ بخش دے، مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ 30 دن کی دعاؤں میں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، کہ اس میں ہم 12ویں رات کی دعا یہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف اللہ ارحمنی فیہ علی العدل والانصاف واعملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما آخذ واخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کے ثواب میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو حضرات یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے گناہ کا ثواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جو شخص 12 رمضان کا روزہ رکھے گا، اس دن اس کے تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی جائے گی اور اس کی نیکیوں کو بڑا کر دیا جائے گا، اور ہر نیکی کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو اس دن کی دعا کو یقیناً پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یقیناً اللہ ہر طریقے کا اس کو اجر و ثواب دے گا۔ شب 12 رمضان کو 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا ہے۔ اس نماز کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اسے شاکرین کا ثواب دے گا، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے والوں کا رتبہ دے گا، اور یہ بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ شاکرین میں ہمیں شمار کر لے۔ اتفاق یہ ہے کہ 12 رمضان جو بدھ کو آ رہی ہے، بدھ کو ویڈنسڈے یا حی و قیوم 100 مرتبہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ، یا متعال 541 مرتبہ پڑھے۔ بدھ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، الحمد کے بعد سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، تسبیح فاطمہ زہرا پڑھو، دعا مانگو۔ اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی قبر کی تاریکی کو قیامت تک ختم کر دے گا۔ قبر کا کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، حساب و کتاب تک وہ نورانیت میں رہے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بدھ کے دن 4 رکعت نماز پڑھو، 2 کر کے، بالکل صبح کی طریقے سے فجر کی طرح نماز پڑھو،
اور یقیناً بہت مجرب عمل ہے، اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ جو بھی گناہ کیا ہے اگر توبہ کرے گا تو بہت سے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جنت میں ایک حور سے اس کی ازدواج اور شادی ہو جائے گی۔ اور 12 ماہ رمضان، اصل میں پیغمبر اسلام پورا لشکر تیار کر رہے ہیں بدر میں جانے والوں کے لیے، اور بدر میں پورا لشکر لے کے گئے ہیں 12 رمضان کو شروع ہو، جو 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ اور 12 رمضان کو ایک کارنامہ اور ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے احد کے میدان کے بعد اور احد کے جنگ میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یوم مواخات، بھائی کا دن، 12 رمضان کو سب کو بھائی بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے علی کو بھائی نہیں بنایا ہے، تو مولا علی امیر المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں ہمارے بھائی ہو۔ آج کے دن یا متعالو یا متعالو یا متعالیو یہ بھی پڑھا جاتا ہے، بہت بلند مرتبہ، غالب، برتر اعلیٰ، ہر چیز پہ حکومت اور قدرت رکھنے والا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ خَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اللہ اکبر، انہوں نے جنوں میں سے خدا کے شریک قرار دیا، حالانکہ خدا نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جھوٹ اور جہالت کی بنیاد پر گڑھ لیا ہے۔ تو خدا اس بات سے منزہ اور برتر ہے جو اس کی توصیف میں بیان کرتی ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک المتعال اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین، ہفتے کی دعا میں ہے کہ میں ظالموں کی سختی، حسد اور جلسی کرنے والوں کے مکر اور ستمگروں کے ستم سے خدائے بزرگ اور برتر کی پناہ مانگتا ہوں۔ یا متعالیو، اور اس کے خاص کیا ہیں؟ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی، بڑی خرابی بیماری ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حیض اور نفاس اور استحاضہ کے دوران بیماریاں اور آفات تحفظ کے لیے، یعنی یہ خرابیاں، یہ نجاست اگر پیدا ہو رہی ہیں، اور یقیناً یہ ہونا ہے، یہ فطرتی چیز ہے، حیض اور نفاس اور استحاضہ میں اگر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بسا اوقات خون کم آتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اور بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام بیماریوں اور آفات سے تحفظ کے لیے خواتین کو یا متعالیو کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے ایسے دنوں میں، تو ہر شر، ہر بیماری، ہر تکلیف سے وہ محفوظ رہے گی۔ دوسری چیز ہے خواتین کی بیماریوں سے دوری اور قبولیت دعا کے لیے 551 مرتبہ 551 ٹائم یا متعالو کا ورد جو کرتا ہے، تو عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جسے وہ بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے ہیں، جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے دور ہونے کا بہترین مجرب عمل ہے۔ انسان اس سے آزمائے اور دیکھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔